آج ہم سورۃ المجادلہ کے پہلے چیپٹر کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ ترجمہ: اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے بار بار اپنی بات کیے جا رہی ہے اور اللہ سے اپنے دکھ درد کی شکایت کر رہی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو یعنی بات چیت سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں اپنی ماں کی طرح ٹھہرا لیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ البتہ اس طرح کے لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اسی چیز کی طرف لوٹیں جسے انہوں نے اپنے لیے حرام ٹھہرا لیا ہے، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت ہوگی، یعنی دوبارہ ایسا کام نہیں کرو گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ تو جو شخص کسی معقول وجہ سے غلام نہ پا سکے تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، اور جو جسمانی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے روزہ بھی نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر سچے ایمان کا ثبوت دو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو ایمان کے خلاف ہو، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، انہیں توڑنے کی جرات مت کرنا، اور منکروں یعنی اللہ کے حکم کے آگے سر اٹھانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ المجادلہ آیات 1 تا 4۔ خلاصہ آیات: یہ 28ویں پارہ کی پہلی سورہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں کل 6 چیپٹر ہیں۔ ابھی آپ نے اس سورہ کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی۔ پہلی ہی آیت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سورہ کی شروعات ایک مومنہ خاتون یعنی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے واقعے سے ہو رہی ہے۔ حقیقت میں یہ واقعہ ہی اس سورہ کے نازل ہونے کا مقصد بتا رہا ہے۔ اس سورہ میں موجود تعلیمات بتا رہی ہیں کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس وقت منافقین کی اسلام دشمنی اور اس کے خلاف سازشیں عروج پر تھیں۔ وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر دم کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ اس سورہ میں مسلمانوں کو منافقوں کی انہی اندرونی سازشوں سے خبردار کیا گیا ہے، اور پہلی ہی آیت میں
ایک مومنہ کا واقعہ بیان کر کے ایک مثال قائم کر دی گئی ہے کہ کسی بھی الجھن اور پریشانی میں ایک سچے مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہا سے زہار کر لیا، یعنی جاہلی طریقے کے مطابق یہ الفاظ کہہ دیے، انت علیہ کا ظہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ زمانے جاہلیت میں اس جملے کو طلاق سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ طلاق سے بھی زیادہ سخت طریقہ تھا، کیونکہ اس میں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا اپنے چھوٹے بچوں کی فکر میں پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بار بار عرض کرتی رہیں کہ یا رسول اللہ، میرا اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ چونکہ اس وقت تک زہار کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں خاموش رہے اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹے بچے کی طرح بار بار ضد کرنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کچھ کیجئے، میرا کیا بنے گا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے بچے ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی کیفیت میں وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے بھی مخاطب ہوتی رہیں کہ اے اللہ، تو میری فریاد کو سن لے اور میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے۔ روایات کے مطابق حضرت خولہ بن ثعلبہ ابھی اسی حالت میں تھیں کہ فرشتہ وحی لے کر آ گیا اور یہی آیات نازل ہوئیں جو ابھی آپ نے تلاوت کی۔ پہلی آیت کا انداز خصوصی طور پر بہت شفقت بھرا ہے کہ اے نبی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے بار بار اپنی بات کہے جا رہی ہے اور اللہ سے اپنے دکھ درد کی شکایت کر رہی ہے۔ اللہ تم دونوں کی بات چیت سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت خولہ بن ثعلبہ کی فریاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا موج میں آیا اور اس نے زہار کے بارے میں باقاعدہ قانون اور کفارہ مقرر کر کے ان تمام لوگوں کے مسئلے کو بھی حل کر دیا جو اس مصیبت میں جوجھ رہے تھے۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دین کے معاملے میں پیش آنے والی کسی بھی مشکل کو حل کرنے کا صحیح راستہ یہ ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی قرآن و حدیث میں اس کا حل تلاش کرو، نہ کہ منافقوں کی طرح چھپ چھپا کر اسلام اور شریعت کے خلاف باتیں بنانا اور سازشیں کرنا شروع کر دو۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ جو لوگ اپنی کوئی مشکل اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، وہ اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہایت توجہ اور شفقت سے سنتا ہے۔ وہ سمیع و بصیر ہے، اور جب وہ سنتا ہے اور ہر چیز کی قدرت بھی رکھتا ہے تو بندہ ایسے رب سے مایوس و بدگمان کیوں ہو؟ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مسئلہ چاہے روزی روزگار، اولاد اور صحت کا ہو، یا مسئلہ ایمان و یقین یا دین اور شریعت کے کسی حکم کو سمجھنے میں پیدا ہوا ہو، ہر مسئلے اور ہر مشکل سے نکلنے کا سب سے کامیاب راستہ یہی ہے کہ آدمی اس کو اپنے رب کے آگے پیش کرے اور اس سے رہنمائی طلب کرے، تو انشاءاللہ اس کے دل میں اللہ کی طرف سے اطمینان اور سکون ڈال دیا جائے گا اور اس مشکل سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور سجھا دی جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آدمی صبر کے ساتھ اپنے رب سے مدد طلب کرتا رہے۔ سچے مومنین کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے، لیکن جو لوگ جلد باز ہوتے ہیں وہ یہ راہ اختیار کرنے کے بجائے یا تو اپنے وہم و گمان ہی کو دین بنا لیتے ہیں یا ان کو دین پر نکتہ چینی کا ذریعہ بنا کر کھلم کھلا اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جس کا ذکر اسی سورہ میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انہی چند باتوں پر سورۃ المجادلہ کا پہلا چیپٹر مکمل ہوا۔ وما توفیقی الا باللہ۔